اچھا، اس لیکچر میں ہم ایک اور ایکسرسائز کریں گے جس میں ہم فنکشن بھی استعمال کریں گے، اف اور ایلس یعنی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس بھی استعمال کریں گے، اور ساتھ میں نیسٹڈ اف ایلس کنڈیشن میرا مطلب ہے نیسٹڈ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس بھی استعمال کریں گے۔ نیسٹڈ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہے وہ جب میں کروں گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب اس پروگرام یا اس ایکسرسائز جو ہم کریں گے وہ اس کا نام ہوگا ATM withdrawal program۔ ATM withdrawal program۔ اس پروگرام میں یہ ہوگا کہ ہم کوئی اماؤنٹ انٹر کریں گے اور ہمیں پہلے پتہ ہوگا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ اگر وہ اماؤنٹ 500 کے ملٹیپلز میں آ رہا ہو، جس طرح سب نے ATM استعمال کیا ہوگا اور انہیں پتہ ہوگا کہ 500 کے ملٹیپلز میں آ رہا ہو تو ٹھیک ہے، withdrawal پاسبل ہے، اگر نہیں آ رہا ہو تو withdrawal پاسبل نہیں ہے۔ So let's start this exercise۔ سب سے پہلے میں فنکشن بناتا ہوں۔ فنکشن کے لیے ڈیف کی ورڈ ضروری ہے، یہ میں نے پچھلے لیکچرز میں ایکسپلین کیا تھا۔ پھر میں فنکشن کا نام دیتا ہوں جس کا نام میں دیتا ہوں اس کیس میں ATM withdrawal program۔ اچھا، پھر میں بریکٹس ڈالتا ہوں۔ ابھی ان بریکٹس میں ان پٹ بھی دے سکتا ہوں۔ چلو ابھی اس میں ان پٹ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ میں نے ان پٹ دے دیا ہے ان بریکٹس میں، پھر میں نے سیمی کولن، پھر انٹر۔ ابھی یہاں پر میں withdrawal amount کے نام سے ایک ویریبل بناؤں گا، withdrawal amount کے نام سے۔ اور یہ ویریبل کیوں ہوگا؟ یہ ویریبل اس اماؤنٹ کو ریپرزینٹ کرے گا جو ہم اپنی ATM مشین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ withdrawal amount میں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ انٹر کرتا ہوں، کیونکہ ہم ہمیشہ جو بھی اماؤنٹ withdraw کرتے ہیں اس کی وہ انٹیجر میں ہی ہوتی ہیں اور 500 کے ملٹیپلز میں آتی ہیں۔ سو انٹر دی اماؤنٹ۔ سو میں نے ایک وہ ویریبل بنا دیا۔ اب میں کنڈیشن اسٹیٹمنٹ کا استعمال کروں گا۔ اگر یہ جو withdrawal amount ہے وہ جب 500 پہ ڈیوائڈ ہو جائیں اور اس کا ریمائنڈر کیا آ جائے، یہ 0 کے برابر نہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 500 کا ملٹیپل نہیں ہے۔ تو مجھے کیا کرو، ریٹرن کیا، نو withdrawal، یا ریٹرن میں آسان سی ریٹرن فالس۔ پھر میں کرتا ہوں ایلس، اس کی بجائے کیا کروں؟ پھر میرے پاس ایک کنڈیشن یہ بھی آتی ہے کہ اگر جو یوزر بیلنس ہے، میرے اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہے، اگر میں withdrawal amount میں اس سے زیادہ بیلنس پٹ کروں تو وہ پھر بھی withdraw تو پاسبل نہیں ہے۔ تو میں کیا کروں گا، ابھی اسے نیسٹڈ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ اسے کہتے ہیں۔ جب آپ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کے اندر ہی ایک دوسری کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ بنائیں تو اسے نیسٹڈ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں، نیسٹڈ اف ایلس بھی کہتے ہیں اسے، یا نیسٹڈ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں ابھی کہ ٹھیک ہے 500 کا ملٹیپل اگر نہیں ہے تو مجھے فالس پرنٹ کر کے دے گا، لیکن اگر 500 کا ملٹیپل ہو، لیکن ساتھ یہ کنڈیشن بھی ہو کہ جو اماؤنٹ میں نکل رہا ہوں withdrawal amount is greater than یوزر بیلنس سے زیادہ ہو، تو پھر کیا کرے گا، پھر بھی میرے ساتھ ریٹرن فالس کرے گا۔ ٹھیک ہے، سملرلی اگر اس کی بجائے ہو، اس کی جگہ ہو، تو یہ دو کنڈیشنز تو ہو گئی۔ ان دو کنڈیشنز کے علاوہ میں کوئی اور کنڈیشن میرے ذہن میں نہیں آتی، کیونکہ ایک تو 500 کا ملٹیپل ہونا چاہیے اور وہ میں نے ادھر پٹ کر لیا، اور دوسرا withdraw amount جو ہے وہ یوزر بیلنس سے گریٹر نہیں ہونا چاہیے، وہ کنڈیشن میں بھی
میں نے ادھر پٹ کر لی. اس کی بجائے میرے پاس withdrawal پاسبل ہے تو میں کیا کروں گا, ریٹرن اور پھر ایف اسٹرنگ کا استعمال کروں گا. کیا کروں, ریٹرن مجھے کروں withdraw is possible. کیا withdraw کیا ہے, پاسبل ہے, is possible. اینڈ پھر ریمیننگ اماؤنٹ بھی ضروری ہے کہ ریمیننگ اماؤنٹ بھی مجھے پتہ چلے کہ میری اکاؤنٹ پہ ریمیننگ اماؤنٹ کتنی ہے. تو ریمیننگ اماؤنٹ کا فارمولا اینڈ ریمیننگ اماؤنٹ از, تو میں پھر کرلی بریکٹس کا استعمال کروں گا. جو میں نے یوزر بیلنس مائنس کیا, مائنس withdraw اماؤنٹ, کیا کروں, withdrawal اماؤنٹ. سو یہ میں نے کیا لی کہ ایف اسٹرنگ ہے withdraw is possible. اگر یہ کنڈیشن ان کے کنڈیشن کے علاوہ, دو کنڈیشن کے علاوہ جو بھی کنڈیشن ٹرو ہوگی وہ اس کے لیے withdraw possible ہوگا. اور ریمیننگ اماؤنٹ میں نے کیا ہوگا, یوزر بیلنس مائنس withdrawal اماؤنٹ, یہی ہوگا. اچھا اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد ہے, اچھا اس کے بعد میرا پروگرام مکمل ہو گیا. اس کے بعد میں فنکشن کے باہر جاؤں گا اور فنکشن کو کال کروں گا. فنکشن کو کال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اسی فنکشن کا نام لکھنا پڑے گا, اور اس فنکشن کا نام میں نے اے ٹی ایم withdrawal پروگرام کے نام سے بنایا تھا. اچھا میں نے اے ٹی ایم withdrawal پروگرام فنکشن کا نام لکھا, اور اس میں بریکٹس میں اس چیز کو انپٹ کروں گا. یوزر بیلنس کیا ہے مجھے کیا پتا, مثال کے طور پر میرے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ہیں, اور پھر میں اس کوڈ کو رن کرتا ہوں. ابھی یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ انٹر دی اماؤنٹ جو آپ نکالنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر میں 3,000 روپے نکالنا چاہتا ہوں, تو دیکھیے یہ میرے پاس کیا ہے, 3,000 روپے میں نے نکال لیے, withdraw is possible. اور ریمیننگ اماؤنٹ کیا ہے, 2,000 روپے ہیں. تو 3,000, تو یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں. سملرلی میرے اکاؤنٹ میں اگر میں نکالنا چاہتا ہوں 7,000 روپے, لیکن میں نے یہاں جو یوزر بیلنس ہے میرے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے موجود ہے, لیکن میں کیا کرتا ہوں 7,000 روپے نکالتا ہوں. تو یہ دیکھیں مجھے کیا فالس, مطلب withdraw پاسبل ہی نہیں ہے. اگر اس فالس کی جگہ میں کیا کروں, withdraw is not possible یہ لکھ لوں, تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی گڈ ہو گئے جی. اس فالس کی جگہ میں لکھ لوں withdraw is not possible, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ پر مجھے کیا ریٹرن کرے گا, اگر یہ فنکشن ٹرو نہ ہو تو مجھے, مثال کے طور پر میں نے میرے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ہیں, میں نے 7,000 ڈال دیے, تو withdraw is not possible. سملرلی اگر میرے اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر 7,000 روپے ہیں, 6,000 روپے ہیں, لیکن اگر میں 5,300 روپے نکالنا چاہتا ہوں تو withdraw is not possible, کیونکہ وہ 500 کا ملٹیپل نہیں ہے. سملرلی یا 500 کا ملٹیپل ہے, لیکن کیا ہے 500 پہ جب ڈیوائڈ ہو جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر میں اس کے علاوہ اگر میں 5,000 انٹر کروں تو withdraw is possible, remaining amount is 1,000. تو اس لیکچر میں نے ایک اے ٹی ایم withdrawal کمانڈ بنایا. آگے آنے والے لیکچر میں اور بھی ایکسرسائزز کروں گا. انشاءاللہ ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی طرف ہی آگے بڑھیں گے. اللہ حافظ.